الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے حاکمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کا حکم ماننا، حضور علیہ السلام کے فیصلے تسلیم کرنا یہ ہر مومن پر لازم ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کسی مومن کو کوئی حکم ارشاد فرما دیں یا کسی کے بارے میں حضور کوئی فیصلہ فرما دیں تو حضور کا فیصلہ ماننا ہر ایمان والے پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، انبیاء کی بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں محبوب عطا فرما دیں وہ لے لو اور جس سے محبوب تمہیں منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو بھی حضور علیہ السلام عطا کر رہے ہیں اس کو لینا لازم ہے، اور جس سے حضور منع فرما دیں اس چیز سے رک جانا ایمان والوں پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مصطفیٰ تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور فیصلہ فرما دیں، حضور حکم دے دیں تو اب اپنی مرضی اور اپنی ناراضگی کو نہیں دیکھنا، اپنی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھنا۔ جب حضور کا فیصلہ آ جائے تو حضور کا فیصلہ ماننا ہر ایمان والے پر لازم ہے کہ حضور کا فیصلہ مانا جائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، حضور علیہ السلام کی معیت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زینب بنت جہش کی طرف۔ حضرت زینب بنت جہش کو پیغام بھیجا گیا تو پہلے تو حضرت زینب نے سمجھا شاید میرے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے، اور نکاح کا پیغام حضور نے اپنے لیے بھیجا ہے تو آپ نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ پیغام حضرت زید بن حارثہ کے لیے بھیجا ہے، تو حضرت زینب نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی پھپھی زاد ہوں،
میں آپ کی پھپھی کی بیٹی ہوں، اور زید بن حارثہ تو ہمارا کفو نہیں ہے، یہ ہماری برابری کا نہیں ہے، نکاح کے اندر تو کفو دیکھنا پڑتا ہے، برابری دیکھنی پڑتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی پھپھی زاد ہوں اور یہ تو ہمارا کفو نہیں بنتا، لہٰذا میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب حضرت زینب کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو پتہ چلا، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ ہماری برابری کے نہیں ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کفو کا مسئلہ ہے، برابری نہیں ہے۔ جب حضرت زینب نے نکاح سے انکار کیا تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی مومن مرد یا مومن عورت کے معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر نہ ایمان والے مرد کا اختیار ہے نہ ایمان والی عورت کا اختیار ہے کہ فیصلے کو رد کر دے، کیونکہ اختیار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں بندے کی مرضی چل سکتی ہو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں فقط اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلتی ہے۔ فرمایا اب یہاں کوئی اختیار نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ تب جناب زینب نے توبہ کی اور حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، کیونکہ فیصلہ جو ہے اللہ کے رسول کا ہے، جب اللہ کے رسول فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر کسی کا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری کے درمیان کھیت کے معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کھیت کو پہلے پانی دینا ہے، اور انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کھیت کو پہلے پانی دینا ہے، اور حضرت زبیر کا کھیت پہلے آتا تھا، انصاری کا کھیت بعد میں تھا۔ اب دونوں آپس میں اسی بات میں الجھ رہے ہیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں پہلے میرا باغ آتا ہے، میرا کھیت آتا ہے، پہلے میں سیراب کروں گا پھر تمہارے لیے پانی چھوڑ دوں گا، اور انصاری کہنے لگا نہیں، پہلے میں نے اپنے کھیتوں کو پانی دینا ہے، اپنے باغوں کو پانی دینا ہے، آپ بعد میں پانی دیجیے گا، آپ بعد میں سیراب کیجیے گا۔ اب یہ فیصلہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضور علیہ السلام نے دونوں کا موقف سنا، دونوں کا معاملہ سنا، اور حضور نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اے زبیر تم اپنے کھیتوں کو پہلے پانی دیا کرو، تمہارے کھیت کیونکہ پہلے ہیں، تم پہلے پانی دے دیا کرو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ حضور نے فیصلہ کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو انصاری کہنے لگا کہ حضرت زبیر یہ آپ کے پھپھی زاد ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے ہیں، اسی لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، یہ آپ کے پھپھی زاد ہیں، رشتہ دار ہیں، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور جب وہ انصاری جانے لگے تو رستے میں ملاقات حضرت مقداد سے ہوئی۔ حضرت مقداد بھی صحابی رسول ہیں۔ جب حضرت مقداد نے پوچھا کہ بتاؤ انصاری کیا ہوا، حضور نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو وہ انصاری کہنے لگا جی حضور نے اپنے پھپھی زاد کے حق میں فیصلہ کر دیا، رشتہ دار جو تھا آخر حضور کا پھپھی زاد تھا تو فیصلہ تو حضور نے اس کے حق میں کر دیا۔ یہ بات ایک یہودی کے کان تک پہنچی۔ اب یہ جملہ بڑا ایمان افروز ہے، جب یہ جملہ ایک یہودی کے کان تک پہنچا کہ وہ تو پھپھی ذات تھا، فیصلہ تو اس کے حق میں ہونا تھا، اس یہودی نے کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی، جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا فیصلہ نہیں مانتے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ جب یہ بات یہودی نے کہی تو جواب میں حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام مجھے حکم فرما دیں بغیر کسی وجہ کے، حضور کہیں کہ اے ثابت ابن قیس اپنے آپ کو قتل کر دو، میں مصطفیٰ کے کہنے پر اپنے آپ کو قتل کرنے کو بھی تیار ہوں۔ ہم تو اس قدر حضور کا فیصلہ ماننے والے ہیں کہ اگر حضور کہہ دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، ہم حضور کے کہنے پر اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ جب حضور فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر حضور کے فیصلے کے بعد اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب حضور فیصلہ کر دیں حضور کا فیصلہ ماننا ہر ایمان والے پر لازم ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہوا۔ منافق کہا جاتا ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن اندر سے ایمان والا نہ ہو۔ منافق اور یہودی کے مابین جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہودی کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چل کر فیصلہ کرواتے ہیں، حضور علیہ السلام فیصلہ کر دیں گے، جبکہ منافق کہنے لگا ہم نے فیصلہ کعب بن اشرف سے کروانا ہے، ہم اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے منع کر دیا، یہودی نے کہا فیصلہ کروائیں گے تو حضور علیہ السلام سے۔ اب وہ یہودی اور منافق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اپنا معاملہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا،
یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ اب وہ دونوں جب بارگاہ رسالت سے وہاں سے اٹھتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو اب منافق کہنے لگا جی مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، مجھے حضور کا فیصلہ پسند نہیں آیا، اگرچہ بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن کہنے لگا مجھے فیصلہ پسند نہیں آیا، ہم عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، اب وہ دونوں حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور کہا اے عمر آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ اب حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے تمہارا معاملہ سنتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں یہودی نے کہا حضرت آپ ہمارا مقدمہ سنیں، جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم محبوب سے فیصلہ کروا کر آ رہے ہیں، فیصلہ حضور نے کر دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا واقعی حضور فیصلہ کر چکے ہیں؟ تو یہودی نے کہا حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ منافق نہیں مان رہا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یہاں رکو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے اپنے گھر میں اور وہاں سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کیا اور فرمایا جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اس منافق کے گھر والے، اس کے ورثاء حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر نے تو ایک مومن کو قتل کر دیا ہے، وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، ایمان والا تھا، عمر نے ایک مومن کا قتل کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں دیت چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور فرمایا اے عمر تم نے ایمان والے کو قتل کیا ہے۔ اب حضرت عمر کے جملے سنیے گا، آپ عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ میں نے مومن کا قتل نہیں کیا، میں نے کافر کو قتل کیا ہے، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ ابھی فاروق اعظم کے یہ جملے کہنے کی دیر تھی، رب نے جناب جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین قرآن کریم کی آیت لے کر آئے۔ رب کائنات فرماتا محبوب فلا وربک، اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا پہلا جملہ سنیے گا کیسے رب نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرمایا۔ فرمایا فلا وربک محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، فرمایا فلا وربک محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کے فیصلے نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہ ہوگا جو آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہوگا، ایمان والا وہ ہے جو مصطفیٰ کو حاکم مانتا ہو، جو حضور کی حاکمیت کا قائل نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ رب نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا ایمان والا وہ ہوگا جو مصطفیٰ کے فیصلوں کو ماننے والا ہوگا۔ حضور کا ہر فیصلہ ماننا ایمان والوں پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے جس کے لیے جو چاہا حلال فرما دیا، جس کے لیے آپ نے جو چاہا حرام فرما دیا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا، آپ نے جس کے لیے جس چیز کو چاہا حلال فرما دیا، جس کے لیے چاہا حرام فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا قابل غور واقعہ ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے دیکھا کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضرت برہ بن عازب صحابی رسول ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، تو کسی نے کہا اے برہ بن عازب آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سونا حرام ہے، بندہ مومن پر سونا استعمال کرنا حرام ہے، سونا تو عورتیں پہنتی ہیں، آپ نے سونا کیوں پہن رکھا ہے؟ مرد پر تو سونا پہننا حرام ہے۔ تو حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں مسئلہ یہی ہے، لیکن ایک بار میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، میری باری جب آئی تو سارا مال غنیمت ختم ہو چکا تھا، جتنا بھی مال غنیمت تھا لوگوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مال غنیمت میں فقط سونے کی انگوٹھی رہ گئی تھی، فقط یہ انگوٹھی باقی تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا اور سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، اور بالآخر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے برہ ابن عازب خذ البس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برہ ابن عازب جو اللہ اور اس کا رسول پہناتے ہیں آج پہن لو، جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں پہنا رہے ہیں آج پہن لو۔ انگوٹھی تو مصطفیٰ نے پہنائی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ما کساک اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کا رسول پہنا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کا سونے کی انگوٹھی پہنانا یہ اپنی رضا سے نہیں تھا، بلکہ جو مصطفیٰ کر رہے تھے وہ رب کی رضا سے کر رہے تھے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں پہنا رہے ہیں
آج پہن لو۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں جو انگوٹھی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے پہنائی ہے میں کیسے اتار دوں؟ آپ سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے جس کے لیے چاہیں جس چیز کو حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں مصطفیٰ حرام فرما دیں۔ اسی طرح ایک صحابی کے حوالے سے آتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غریب ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بات کی اور ان کا رشتہ بالآخر طے ہو گیا، نکاح کا وقت آ گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے نکاح کے وقت فرمایا کہ حق مہر ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں حق مہر ادا کرو۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا حق مہر ادا کروں؟ حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، حق مہر ادا کیے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ اور حق مہر کی ایک مدت حضور نے ایک تعداد مقرر کر دی، لا مہر لی اقل من 10 الدراہم، 10 درہم سے کم مقرر بھی نہیں ہو سکتا، کم از کم 10 درہم دینے پڑیں گے، اور قیامت تک یہی مسئلہ ہے کہ حق مہر دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ حق مہر دو۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ کیا کوئی قرآن کی صورت یاد ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ مجھے قرآن کی صورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو قرآن کی صورت سکھا دینا، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ فرمایا قیامت تک ہر بندے پر حق مہر کا ادا کرنا لازم ہے، لیکن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں تم اپنی بیوی کو قرآن کی صورت سکھا دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار تھا کہ آپ نے جس کے لیے چاہا جسے حلال فرما دیا، جس کے لیے چاہا جس چیز کو حرام فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بردہ بقرہ عید کا دن ہے، حضور علیہ السلام نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھائی، عید کی نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی، جو جانور تھا اسے ذبح کر دیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا گیا ہے تو اب نماز کے بعد دوبارہ جانور قربان کرنا پڑے گا، پہلی والی قربانی نہیں ہوئی۔ اگر نماز سے پہلے کسی نے جانور قربان کر لیا ہے تو اسے نماز کے بعد دوبارہ جانور قربان کرنا پڑے گا، پہلے والی قربانی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بردہ پہلے قربانی کر بیٹھے، نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ میں تو قربانی کر بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو، دوبارہ ایک جانور ذبح کرو۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا قربانی کروں؟ حضور نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ عرض کرتے ہیں رسول اللہ ایک 6 مہینے کی بکری ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ بکری کی قربانی تب جائز ہے جب وہ 1 سال کی ہو جائے، اگر 1 سال سے کم ہے تو بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ بکری تو ہے لیکن 6 مہینے کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ تجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز تھا اور نہ قیامت تک کسی بندے کے لیے جائز ہوگا کہ وہ کسی سال سے کم عمر کی بکری کی قربانی کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اے ابو بردہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں، 6 مہینے کی بکری قربان کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے، تجھے اجازت ہے تو 6 مہینے کی بکری بھی قربان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، آپ نے جس کے لیے جسے چاہا حلال فرما دیا اور جس چیز کو چاہا مصطفیٰ نے حرام فرما دیا۔ اور یاد رکھیے گا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جو حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے کلمات نکلے ہیں، رب نے ویسے کر کے دکھایا ہے، جو حضور نے فرمایا ویسا ہوا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں موجود ہیں، دور سے کوئی بندہ چلتا ہوا نظر آیا کہ دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، بس کوئی نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے، لیکن اتنا دور تھا کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہے کون۔ فرماتے ہیں دور سے جب وہ بندہ نظر آیا، ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا یہ ہے کون، حضور علیہ السلام نے فرمایا کن ابا ذر، کن ابا ذر۔ حالانکہ کلمہ کن یہ رب کی شان ہے، رب جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو کن فرماتا ہے، ہو جا، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کوئی چیز دور سے نظر آ رہی تھی، حضور نے فرمایا کن ابا ذر۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کون تھا کون نہیں تھا ہم نہیں جانتے، جب مصطفیٰ نے کہا کن ابا ذر تو ابو ذر بن گیا۔ فرماتے ہم نہیں جانتے تھا کون، لیکن جب مصطفیٰ نے کہا کن ابا ذر، ابو ذر بن جا، تو وہ ابو ذر بن گیا۔ یہ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے رب ویسا فرما دیا کرتا تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تو حضور جو بھی فرماتے لکھ لیا کرتے،
حضور کوئی بات کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر لکھ لیا کرتے، حضور جو فرماتے وہ لکھ لیا کرتے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو، حضور علیہ السلام کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی حضور کس کیفیت میں کبھی کس کیفیت میں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صحابہ کرام کہتے ہیں میں ہر بات نہ لکھا کروں، میں تو آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا ہوں اور میرے ساتھی روکتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کروں، آپ ارشاد فرمائیں میں ہر بات لکھا کروں کہ نہ لکھا کروں؟ آپ ارشاد فرمائیں کون سی بات لکھنی ہے کون سی بات نہیں لکھنی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر میں جلال میں ہوں چاہے جمال میں ہوں، میں جس کیفیت میں ہوتا ہوں، ولا اقول الا حقا، تم میری باتوں کو لکھ لیا کرو کیونکہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جب بھی میں بولتا ہوں زبان سے حق ہی نکلا کرتا ہے۔ یہ اللہ نے حضور کو شان عطا فرمائی، جب بھی مصطفیٰ کلام فرماتے وہ حق ہوا کرتا، اور جو مصطفیٰ فرما دیا کرتے وہی ہوا کرتا تھا، جو حضور نے فرمایا وہی ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہم ایک قافلے میں موجود تھے حضور کے ساتھ ایک قافلے میں موجود ہیں، کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کو پانی موجود نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، آپ کرم فرمائیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ وہ سامنے ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے، وہ جو ریت کا ٹیلا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے پار چلے جاؤ، کچھ آگے جاؤ گے تو ایک سواری ہوگی، اس سواری پر حبشی غلام ہوگا، اس حبشی غلام کے ہاتھ مشکیزہ ہوگا، اسے لے کر آؤ۔ حضور فرماتے ہیں چلے جاؤ، ایک ٹیلا ہے اس کے پار ایک حبشی غلام سواری پر ہوگا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، لے کر آ جاؤ۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہاں سے تو ٹیلا بڑی مشکل نظر آ رہا ہے، ٹیلے کے پار ایک شخص ہو، وہ سواری پر سوار ہو، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے اللہ جسے نبی بنا کر بھیجتا ہے اسے غیب کی خبریں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے محبوب کو خبریں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس حبشی غلام کو لے کر آؤ۔ صحابہ جاتے ہیں، اس حبشی غلام کو لے کر آئے، وہ سواری پر سوار تھا، ہاتھوں میں مشکیزہ تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس سے مشکیزہ لیا اور تمام صحابہ کو کہا آ جاؤ۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں سب صحابہ نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر وہ پانی برتنوں میں محفوظ کر لیا۔ اب آپ غور فرمائیں چھوٹا سا مشکیزہ ہے، تمام صحابہ نے پانی پی لیا ہے، تمام جانوروں نے پانی پی لیا ہے، برتنوں میں پانی کو محفوظ کر لیا گیا۔ جب یہ معجزہ حضور علیہ السلام کا دیکھا اس حبشی غلام نے، ابھی حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو پانی نہیں پلایا تھا، وہ معجزہ دیکھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں گے حبشی غلام ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، جب مسلمان ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے چہرے پر فرمائے، حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے چہرے پر فرمائے، فرماتے ہیں جب آیا تھا تو حبشی غلام تھا، جب حضور نے ہاتھ پھیرا تو نور علی نور ہو گیا، اللہ نے اس کے رنگ کو چمکا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور علیہ السلام نے جب چہرے پر ہاتھ پھیرا اس کی رنگت چمک گئی، اور جب اپنے آقا کے پاس جاتا ہے آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میرا غلام تو حبشی تھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ اس نے کہا میرا غلام تو حبشی ہوا کرتا تھا، تو نور علی نور ہے، روشن چہرے والا ہے۔ اس نے کہا جی ہوں میں وہی حبشی، لیکن آج میں اس نور سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں کہ وہ جس پر کرم فرمائیں اسے بھی نور علی نور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ مصطفیٰ کو کمال عطا فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام چاہتے تو اپنے مبارک ہاتھ پھیر کر لوگوں کو حسن و جمال عطا کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حضور کی دو صفتوں کو بیان فرمایا کہ مصطفیٰ نور بھی بن کر تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ منیر بن کر بھی تشریف لائے ہیں۔ نور کا معنی ہوتا ہے خود چمکنے والا، اور منیر کا معنی ہوتا ہے اوروں کو چمکانے والا۔ مصطفیٰ خود بھی روشن تھے اور جسے چاہتے اسے بھی روشن فرما دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی۔ اور حاضرین محترم جب غزوہ خندق کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی حضور کو شان عطا فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو تمام صحابہ خندق کھودنے میں مصروف تھے، تمام صحابہ خندق کھود رہے ہیں۔
جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام مصروف ہیں، خندق کھود رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے بھی صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی، اور اس وقت کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا۔ بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے اور خندق کھودنے میں مصروف ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو چکی ہے، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور اپنے پیٹ سے کپڑا اتار کر دکھایا کہ ایک ایک پتھر ہر صحابی کے پیٹ پر بندھا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کی یہ باتیں سنی تو حضور نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو مصطفیٰ نے 2 پتھر پیٹ پر باندھ رکھے تھے، کہ اگر صحابہ نے 1 پتھر باندھا تھا تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر موجود تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے فوراً حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر گیا اور جا کر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ 4 سیر جو موجود ہے، 4 سیر جو ہے، اور اس کے بعد 1 چھوٹی بکری موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے فوراً بکری کو ذبح کیا اور ہانڈیا وہاں پر پکنے کے لیے رکھ دی، اور آٹا بھی وہیں پر ہم نے جو پیس کر آٹا گوندھ دیا، اور میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حضور کو دعوت کروں گا، حضور کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، یہ کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اب میری بیوی نے کہا کہ حضور کو رازداری سے جا کر بتانا، کیونکہ وہاں تو بہت سارے صحابہ ہوں گے اور سب کی یہی کیفیت ہے، اور اگر حضور سب کو لے کر آ جاتے ہیں تو ہم کیسے کھانا پورا کریں گے؟ رازداری سے جا کر حضور سے کہنا ہے تاکہ حضور خود تشریف لائیں اور سیر ہو کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے رازداری کے ساتھ حضور کو یہ عرض کیا رسول اللہ کہ کھانا مختصر ہے، آپ تشریف لائیے گا، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ حضور نے فرمایا اے جابر تم ایسا کرو جب تک میں نہ آؤں ہانڈیا کو تم نے چولہے سے اتارنا نہیں ہے، جب تک میں نہ آؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی۔ اور حضور نے فرمایا صحابہ آج سب کی شام کو جابر کے گھر میں دعوت ہوگی، آج سب نے دعوت پر چلنا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں فوراً گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ آج سارے صحابہ آ رہے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا سب کو نہیں بلانا، اتنا ہمارے پاس کھانا موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں پھر میری بیوی نے کہا یہ بتاؤ تم نے دعوت دی ہے کہ مصطفیٰ نے سب کو بلایا ہے؟ تم دعوت دے کر آ رہے ہو کہ سرکار نے بلایا ہے؟ میں نے کہا جی دعوت تو سرکار نے دی ہے۔ تو میری بیوی نے کہا پھر پریشان ہونے کی بات نہیں، جنہوں نے دعوت دی ہے وہ مہمان نوازی کرنا بھی جانتے ہیں، وہ خود ہی اب کھانا پورا کر لیں گے۔ اب شام کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام حضرت جابر کے گھر تشریف لائے 1000 صحابہ کے ساتھ، 4 سیر جو موجود ہے، 1 چھوٹی سی بکری ہے جس کا گوشت ہے، اور 1000 صحابہ ہیں۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اس ہانڈیا میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور جو آٹا موجود تھا اس میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب کھانا پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 صحابہ کو کھانا کھلایا، 1000 صحابہ سیر ہو کر چلے گئے، نہ سالن ختم ہو رہا تھا نہ ہماری روٹیاں ختم ہو رہی تھی۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، سالن بھی موجود ہے، روٹیاں بھی موجود ہیں، اور سارے سیر ہو کر چلے گئے۔ اور بعض محدثین نے یہاں لکھا ہے، اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اسی واقعے کی بات ہے، بعض نے کہا ہے یہ ایک اور دعوت کا موقع تھا جب حضور نے یہ معاملہ فرمایا، لیکن بعض کی رائے یہ ہے کہ اسی دعوت پر جب صحابہ کھانے کے لیے آئے تو حضور نے فرمایا صحابہ تم نے کھانا ضرور کھانا ہے لیکن تم نے ہڈیاں توڑنی نہیں ہیں، تم نے گوشت کھانا ہے، ہڈیوں سے گوشت کو اتار لینا ہے، ہڈیاں توڑنی نہیں ہیں۔ حضور نے تمام صحابہ کو حضرت جابر کے گھر میں روک دیا، کھانا کھاتے جاؤ، ہڈیاں نہیں توڑنی۔ جب سارے صحابہ کھا کر چلے گئے، حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے ساری ہڈیوں کو سامنے رکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی مصطفیٰ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے بکری کو دوبارہ زندہ فرما دیا ہے۔ ابھی حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے دوبارہ بکری کو زندہ بھی فرما دیا۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو معجزے عطا فرمائے تھے کہ جب حضور دعا کر دیا کرتے تھے اللہ مصطفیٰ کی دعا رد نہیں فرماتا تھا۔ یہ اللہ نے محبوب کو شان عطا فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام نے کچھ کہا تو اللہ رب العزت نے محبوب کی بات کو رد نہیں فرمایا، مصطفیٰ کی بات کو ہمیشہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں۔ آپ نے جس کے لیے جس حکم کو چاہا حلال فرما دیا، جس کے لیے جس چیز کو چاہا مصطفیٰ نے حرام فرما دیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور جس کے لیے جو فیصلہ کر دیں، جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی
کہ حضور علیہ السلام کو حاکم تسلیم کرنا ہر ایمان والے پر لازم ہے، کہ جو مصطفیٰ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک محبوب ہمیں تیرے رب کی قسم ہے، محبوب ہمیں تیرے رب کی قسم ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا وہ ہوگا جو تیرے فیصلوں کو تقسیم کرنے والا ہوگا۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک نہ بناتے، یہ سب کچھ بنایا آپ کے لیے ہے۔ اللہ نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے اور مصطفیٰ کو کائنات کا حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ پوری کائنات کا حاکم اگر کوئی ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات ہے، اس لیے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کر دیں اسے لے لیا کرو، اور جس سے مصطفیٰ منع کر دیں اس سے رک جایا کرو، کیونکہ تمہارے حاکم مصطفیٰ ہیں۔ جس نے مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا وہ ہوگا جو کائنات کے اس مالک کا فیصلہ ماننے والا ہوگا، کیونکہ کائنات کا مالک رب نے مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ آج کچھ حضرات کہتے ہیں جی اگر یہ کہا جائے تو شرک ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے سارے شرک کے دروازوں کو بند کر دیا اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے، عطا رب فرما رہا ہے لیکن اس کی عطائیں تقسیم میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے اور مصطفیٰ کو کائنات کا حاکم بنایا ہے۔ ایک شعر عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے اور کائنات کا حاکم اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے برادر اصغر، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب، آپ نے یہاں پر بڑا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پورا خانوادہ ایسا بے مثال ہے کہ جب بھی آپ نے حضور کی شان لکھی تو کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی شان لکھی تو کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے کسی فرد نے اگر حضور کی شان پر کچھ لکھا تو کمال کر دیا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔